ادب کی دنیا میں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو محبت کو صرف ایک جذبہ بنا کر پیش نہیں کرتی، بلکہ اسے زندگی کے فیصلوں، سماجی بندشوں اور انسانی تقدیر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتی ہیں۔ کچھ افسانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں عشق محض دل کی کیفیت نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا امتحان بن جاتا ہے جو انسان کو اپنے باطن، اپنے معاشرے اور اپنے انتخاب کی اصل قیمت سے آشنا کرتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں، جس میں ہم اردو افسانے اور فکشن کی بڑی آوازوں کو ان کی نمائندہ تخلیقات کے ذریعے آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آج ہم جس افسانے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو افسانے کے ایک ایسے صاحب طرز ادیب کی تخلیق ہے جن کے ہاں رومان بھی ہے، نزاکت بھی، اور انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں کو محسوس کرنے والی ایک خاص ادبی بصیرت بھی، اور وہ ہیں سجاد حیدر یلدرم اور ان کا دلچسپ اور معنی خیز افسانہ ازدواج محبت۔ ازدواج محبت ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت اور شادی ایک دوسرے کے قریب بھی نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے امتحان میں بھی۔ یہ افسانہ صرف دو دلوں کے ملنے کا قصہ نہیں، بلکہ اس حقیقت کا بیان بھی ہے کہ جب محبت زندگی کے عملی دائرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے سامنے سماج، اختیار، روایت اور حالات کی سخت حقیقتیں بھی آ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی محض رومان بھی نہیں رہتی، بلکہ ایک فکری اور انسانی سوال بھی بن جاتی ہے۔ آئیے آج سجاد حیدر یلدرم کے افسانے ازدواج محبت کو صرف ایک محبت بھری کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ جذبات، رشتے، سماجی رکاوٹوں اور انسانی انتخاب کے ایک نازک اور فکر انگیز تجربے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچھڑے دوستوں سے بھی مل کے کیسی خوشی ہوتی ہے، بس خود آپ ہی اندازہ کر لیجئے۔ آخرکار آپ کا بھی تو کوئی دوست بچھڑ گیا ہوگا اور پھر آپ سے اچانک آ ملا ہوگا۔ آپ ہی فرمائیے، کیا شادی مرگ کا خوف نہیں ہو جاتا؟ میری بھی واللہ ایک ہفتہ ہوا یہی کیفیت ہوئی۔ اتفاق سے ایک کام کے باعث میرا جانا علی گڑھ ہو گیا۔ میں کالج کے دیکھنے کا عرصے سے مشتاق تو تھا ہی، اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک زائر کی حیثیت سے کالج کی سیر میں مصروف ہوا۔ ہر چیز کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور جس عمارت پر نظر پڑ جاتی اس میں محو ہو جاتا تھا۔ اس استغراق کی حالت میں ایک نظر ایک صاحب پر بھی جا پڑی جو میری طرح محو نظارہ تھے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسی ہی خاص کشش نہ ہوتی میں کالج سے آنکھ تھوڑا ہی اٹھانے والا تھا، لیکن ان پر نظر پڑتی تھی کہ میں اپنے گرد و پیش کی کل چیزوں کو بھول گیا اور بے تابانہ ان سے جا کر لپٹ گیا۔ اول تو وہ جھجکے، لیکن پھر ایک استعجاب آمیز "تم کہاں؟" یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ اصلیت یہ تھی کہ ہم دونوں بچھڑے ہوئے کم و بیش 13-14 برس کے بعد ملے تھے۔ میں اس بات کو طول نہ دوں گا کہ ہم دونوں کیسے جدا ہوئے تھے اور میں ان 13-14 برس میں کہاں کہاں رہا۔ مختصر یہ کہ مجھ میں میرے دوست محمد نعیم میں بود المشرقین رہا اور ہم اس زمانے میں ایک دوسرے کے حالات سے بالکل بے خبر رہے۔ میں برما میں تھا تو وہ انگلستان میں، اور وہ بھی ایک زائر بن کر علی گڑھ آئے تھے۔ محمد نعیم کو دیکھتے ہی کالج کی سیر کچھ وقت کے لیے موقوف ہو گئی اور ایک دوسرے کے حالات دریافت ہونے لگے۔ آخرکار ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد ہمیں ایسٹ انڈین ریلوے کی ڈاک گاڑی عظیم آبادی کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں میرے دوست محمد نعیم MD LRCP کا مکان ہے، کیونکہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس عرصے میں محمد نعیم انگلستان جا کر MD ہو آئے تھے۔ عظیم آباد پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنی عالی شان اور بے نظیر کوٹھی میں اتارا اور اسی روز اپنے کل احباب کی دعوت کی تاکہ مجھ سے ملائیں۔ دعوت کے بعد سب لوگ باہر چمن میں آ بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر یکے بعد دیگرے سب رخصت ہو گئے اور ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا اس لیے رات کا وقت، چاندنی رات، صحن چمن اور ٹھنڈی ہوا ایسی چیزیں ناچیں کہ ہم میں سے کسی کا دل اٹھنے کو چاہتا۔ باہری کرسیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ باتوں باتوں میں یہ ذکر آ گیا کہ انسان کی زندگی میں ایسے دلچسپ واقعات نہیں ہوتے جن میں ناول کا مزہ آئے۔
میں اس بارے میں بہت بھرا بیٹھا تھا. میں نے ناول نویسوں پر نہایت لیدے شروع کی کہ کمبخت ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ ہمیں رشک ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیوں ایسے واقعات پیش نہیں آتے. اور کیا بہت ہی کچھ کہہ ڈالا. نعیم چپ کا سنا کیا، صرف ایک آدھ جگہ مسکرایا. مجھے حیرت تھی کہ یہ کیوں اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے. خیر، جب میں سب کچھ کہہ چکا تو نعیم نے ایک اور مضمون پیش کیا. کہنے لگے، آج کل پردے کی بحث چھڑی ہوئی ہے، تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ جدید خیال ہو یا کہنا خیال؟ کہنا خیال ہو گئے کیونکہ پردے کی مخالفت تو تم سے قیامت تک بھی نہیں ہونے کی. میں نے کہا، بے شک پردے کی مخالفت کون صاحب عقل کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ شکایت بھی چھوڑ دیجئے کہ ہماری زندگی میں دلچسپی نہیں. اس کو پردے سے کیا تعلق؟ یہ تعلق ہی نہیں. جب تک پردہ ہے، عشق یا شادی جس کے آپ اس قدر دلدادہ معلوم ہوتے ہیں ممکن ہی نہیں. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑھے تو ماں باپ نے جہاں ان کا دل چاہا بیاہ دیا، چوں اور چرا کی گنجائش ہی نہیں. اور ہو بھی تو کیا، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں. شادی کیا ہوئی، سرکاری نوکری ہوئی، جہاں سرکار کا دل چاہا نوکر کو بھیج دیا. حاکم کو ماتحت کی خبر نہیں، ماتحت کو یہ معلوم نہیں کہ حاکم کیسا ملے گا. اس زندگی میں راز سربستہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور افسانوں کا سلسلہ راز آخر میں جا کر کھل کیسے سکتا ہے. یہ سب سچے عشق کی طفیل میں نصیب ہو سکتا ہے. روپے کے لیے شادی مت کیجیے، بلکہ عشق کے لیے. اور پھر میرا دعویٰ ہے کہ ایک ایک لفظ ناولوں کا آپ کو صحیح معلوم ہوگا. لیجئے میری ہی سرگزشت سنیے اور بتائیے، کیا یہ ناول نہیں ہے؟ یہاں نعیم یکایک رک گیا. کچھ دیر تک متاثر حالت میں سگار کے دھوئیں کو دیکھا کیا، گویا نظر وہاں ہے اور خیال کہیں. اور پھر کہنے لگا، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی افسانہ ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑے اشتیاق سے کہا، خدا کے لیے سناؤ. سناؤں تو، مگر کیا میں سنا سکوں گا؟ میں نے ذرا چلا کے کہا، للہ میرے اشتیاق کو مت بھڑکاؤ، کہو تو. بھائی، اصل یہ ہے کہ سرگزشت ایسی نہیں کہ میں ٹھنڈے دل سے بیان کر سکوں. مجھے معاف کرنا اگر کہیں وارفتگی کی حالت طاری ہو جائے. تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم تم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو میں ہمیشہ ولایت جانے کی تمنا ظاہر کیا کرتا تھا. جب تم کالج چھوڑ کے چلے گئے، اس کے کچھ دنوں بعد والد مرحوم مجھے ولایت بھیجنے پر راضی ہو گئے. حیدرآباد میں تو نوکر تھے ہی، وہاں کوشش کر کے ریاست کی طرف سے مجھے بھجوایا. 5 برس کی محنت شاقہ کے بعد بفضل خدا میں MD ہو کر واپس آ گیا اور ریاست میں سول سرجن مقرر کیا گیا. اس کے 1 سال بعد ہی والد ماجد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا. والد مرحوم کی تمنا یہ تھی کہ میری شادی ان کی زندگی میں ہو جاتی، مگر ہائے، ایسے باپ کسے نصیب ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھ پر خبر نہیں کیا اور اس کو میری مرضی پر چھوڑ دیا. شادی کے بارے میں میرے خیالات اس وقت کچھ اور ہی تھے، اور میں ان پر ہنستا تھا جو خواہ مخواہ شادی کر کے مصیبت میں پڑتے تھے اور اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. میں کہتا تھا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ جان بوجھ کر انسان اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لے. کیا معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد لوگ مجھ پر ہنسیں گے. جو شفا خانے میری زیر نگرانی تھے ان میں سے 3-4 زنانے شفا خانے بھی تھے، اور یہ نہایت حیرت انگیز بات تھی کہ ان میں ایک ڈاکٹرنی مسلمان تھی، لاہور میں تعلیم پائی تھی اور حیدرآباد مقرر ہو کر آئی تھی. چونکہ یہ بالکل ایک نئی بات تھی، اس لیے حیدرآباد میں اس مسلمان لیڈی ڈاکٹر کا شہرہ تھا. ہندوستانیوں کی بدگمانی آپ جانیں، یہ کسی کے حق میں کلمہ خیر تھوڑا ہی کہیں گے. کسی کو اس کی پاک دامنی میں شبہ تھا، کوئی کہتا تھا جانے کس رذیل قوم کی ہے. غرض کے جتنے منہ اتنی ہی باتیں. لیکن اس کا حسن سب کو خیرہ کیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ پردہ بالکل نہیں کرتی تھی. مجھ کو اپنے عہدے کی حیثیت سے اکثر ملنے کا اتفاق ہوتا تھا، مگر اس رکھ رکھاؤ کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی. چاہے اس مزاج کی سنجیدگی کہیے یا غرور حسن خیال کیجیے، کچھ ہو. نتیجہ یہ تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ آنکھ بھر کر دیکھ سکے. کام اتنا عمدہ کہ کل ریاست کے زنانہ شفا خانوں میں اس کا شفا خانہ اول رہتا تھا. میرا یہ حال تھا کہ اگر کوئی کہیں اس کی ذرا سی بھی برائی کرتا تو مجھے تاب نہ رہتی تھی. میں کہتا کہ یہ پہلی مثال ہے کہ ایک مسلمان عورت نے ڈاکٹری امتحان پاس کیا، اور وہ پہلی مثال بھی اتنی عمدہ ہے، پھر بھی اسے برا کہا جاتا ہے. غرض کہ میں لوگوں سے اس کی حمایت میں لڑا کرتا تھا. تھوڑے دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھے محض اس سے محبت ہی نہیں، عشق ہے، کیونکہ روز بروز اس کا خیال دل میں گھر کرتا جاتا تھا.
اس خیال کو جتنا میں نے ہٹانا چاہا اتنے ہی زیادہ زور سے وہ دل میں متمکن ہوتا گیا۔ میں اپنے دل سے کہتا تھا کہ دنیا کیا کہے گی، عزیز و اقارب کیا کہیں گے۔ دل کہتا تھا کہ عشق میں ان باتوں کا کیا خیال، کیا یہ کافی نہیں کہ وہ شریف ہے، نیک ہے، لاکھوں میں انتخاب ہے۔ جب خدا اور رسول نہیں روکتے تو اور روکنے والا کون ہوتا ہے؟ میں انہی خیالات میں مستغرق رہتا تھا اور کوئی تصفیہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کس طرح اور کس بے خودی کی حالت میں ایک دن میں اس سے یہ کہہ گیا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، اور اگر نہیں تو کیا آپ کی زوجیت کی عزت مجھے حاصل ہو سکتی ہے؟ اف، اس فقرے کا اثر اس پر کیسا ہوا ہے؟ چہرہ یکیک تمتما اٹھا، آنکھیں جو حسیات روح کی بے زبان ترجمان ہیں پرغضب ہو گئیں، اور نہایت غصہ بھری آواز سے اس نے مجھے جواب دیا، جناب میں نہیں جانتی آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ میرے افسر ہیں، مجھے آپ سے اس قسم کی باتوں کی امید نہ تھی۔ بجائے اس کے میں اس جواب سے اپنے ہوش میں آتا، نہ معلوم وہ کیا بات تھی کہ جس نے مجھے اور بے خود کر دیا، اور بےتاب ہو کر نہایت عاجزی سے التجا کرنے لگا۔ اس دن مجھے یقین ہوا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شد، گر نہ سوزد شمع کہ پروانہ شیدہ می شد۔ جب میں اپنی جنوں آمیز گفتگو ختم کر چکا تو مجھے یقین تھا کہ شاید اس وقت عتاب کی انتہا نہ رہے گی، لیکن میرے نصیب کہ اس نے نہایت آہستگی سے کہا، خود آپ خیال کیجئے کہ میں ایک معمولی درجے کی عورت ہوں، آپ اللہ رکھے اتنے بڑے عہدے پر ہیں، کہاں میں کہاں آپ۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اپنی کوٹھی پر جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ لا حول ولا قوت، مجھ سے بھی کیا بےہودگی ہو گئی ہے، ایک ادنا درجے کی عورت سے کیا کیا باتیں کہی ہیں، اس لیے مجھے میرے حال پر رہنے دیجیے۔ یہ جواب شاید تمہارے نزدیک مایوسی دلانے والا ہو، مگر مجھ پر تو اس نے الٹا اثر کیا۔ میں گھر گیا تو ان خیالات میں کمی کیسی، الٹا میں کسی کام کے قابل نہ رہا۔ اٹھتے بیٹھتے یہی دھن تھی کہ وہ کسی طرح میری التجا کو قبول کرے، میری یہ حالت کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کے شفا خانے کا معائنہ ضرور کرتا اور کسی نہ کسی طرح عرض حال کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ اس کی پہلی بھڑک میں بھی کمی ہوتی گئی، اور قصے کو طول کیا دوں، ایک دن وہ آیا کہ میں اور وہ دولہا اور دلہن ہو گئے۔ لیکن میری اور قمر النساء، یہ اس کا اصل نام تھا، کی شادی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حیدرآباد بھر میں اس کا چرچا ہوا۔ اگرچہ ہم نے سادے طور پر شادی کی تھی، مگر اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے اور دھوم دھڑکے سے بیاہ رچاتا ہے، تاہم شہرت اس کی عشرہ عشرہ بھی نہیں ہوتی جو ہماری غریبی کی شادی کی ہوئی۔ مگر جو سنتا تھا کانوں پر ہاتھ دھرتا تھا، ہم پر لان تان کرتا تھا، ہم ایسے زندگی بسر کرتے تھے، کیا خبر تھی کہ ہم پر یوں ظلم ہوگا۔ ڈرتا ہوں آسماں سے بجلی نہ گر پڑے، صیاد کی نگاہ سوئے آشیاں نہیں۔ دشمنوں نے ہمارے افسر بالا کے کان بھرے، اور ایک دن مرگ مفاجات کی طرح ہمارے پاس یہ حکم آیا کہ دونوں حدود ریاست سے باہر 48 گھنٹے میں نکل جائیں۔ ہم کر ہی کیا سکتے تھے؟ سنگ آمد و سخت آمد، اپنے قلیل التعداد ہمدردوں کی افسوس اور ٹڈی دل دشمنوں کی خوشیوں میں حیدرآباد سے رخصت ہوئے۔ قمر النساء نے مجھ سے آبدیدہ ہو کر کہا، دیکھا میری وجہ سے تم پر یہ مصیبت نازل ہوئی، لیکن مجھے بخدا ذرا بھی جو اس کا خیال ہو کہ مجھ پر یہ مصیبت ہے، میں اپنے تئیں دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا، کیونکہ میری قمر النساء میرے ساتھ تھی۔ میں حیدرآباد سے سیدھا لکھنؤ پہنچا اور یہاں میں نے اپنا مطلب جاری کر دیا۔ سچ کہا ہے کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ حیدرآباد سے یوں نکلا، یہاں پہنچ کے بالکل نا امیدی ہو گئی۔ کئی مہینے گزر گئے اور آمدنی عنقا، اور ایک دم چلتی بھی کس کی ہے؟ یہ تو ایک سوداگری ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ جب تک نہ ہو کون آتا ہے؟ اور میرے پاس کیا تھا؟ جب حیدرآباد میں رہا کبھی کچھ پس انداز ہی نہ کیا، جس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑا۔ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک ماما تک رکھنے کی مقدرت نہ رہی۔ قمر النساء بیچاری سارے کام گھر کے کرتی تھی، اور جب میں گھر آتا تو نہایت خندہ پیشانی سے کہتی کہ کھانا پکانا اور گھر کا کام کرنا مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا یہ کہنا گو وہ دل سے ہی ہوتا تھا، مجھ پر تیر کا کام کرتا، اور میں کہتا تھا کہ ہائے میں کمبخت ہی تو اس بیچاری پر ان مصیبتوں کے پڑنے کا باعث ہوا ہوں۔ خدا کی شان، اسی زمانے میں قمر النساء امید سے ہو گئی۔
اب تم مجھے بے حد فکر ہو گئی، ہر وقت خیال کہ ایسے ایسے سخت کام کرتی ہے، کہیں جھٹکا وٹکا آ جائے تو اور مشکل آ پڑے۔ اسی فکر میں رات دن گھلتا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرا کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا کہ جس کے ہاں جا پڑتا، اور قمر النساء بھی کہتی تھی کہ میں یتیم اور بالکل بے والی وارث ہوں۔ لیکن ایک دن خود ہی اس نے کہا کہ پٹنہ میں میرے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، شاید وہ زندہ ہوں، چلو وہیں چلیں۔ مجھ کو اس بات کا خیال کرتے بھی شرم آتی تھی کہ میں ان کے ہاں جا کے پڑوں گا، لیکن کیا کرتا، قمر النساء کی جان بھی پیاری تھی۔ گیا، مگر بادل ناخواستہ۔ جب ہم پٹنہ پہنچے تو قمر النساء پتہ پوچھتی ہوئی ایک نہایت معمولی درجے کے مکان میں مجھے لے گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک بزرگ صورت باہر آئے۔ قمر النساء کو دیکھتے ہی متعجب ہوئے اور پھر خوشی خوشی گھر میں لے گئے۔ گھر میں ایک بڑی بھی تھی جو ہم دونوں پر صدقے ہوئیں اور قمر النساء سے کہنے لگیں کہ میری بھانجی، تمہیں تو ہم مردہ خیال کر چکے تھے۔ 2-3 دن میں یہاں رہا۔ ایک دن قمر النساء کے خالو، ہمارے میزبان، نے مجھ سے کہا یہاں ایک نواب صاحب ہیں، میں ان کی سرکار میں نوکر ہوں، چلیے آپ کو بھی ان سے ملاؤں۔ پھر ایک نہایت عالیشان کوٹھی میں مجھے لے گئے اور گول کمرے میں بٹھا کے کہا کہ تم یہیں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ نواب صاحب بھی اس وقت تشریف لائیں گے، محل میں ہیں۔ میں اکیلا بیٹھا رہا، کوٹھی کی ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا اور اشش کرتا تھا، لیکن ایک بات سے حیرت تھی کہ ساری کوٹھی میں سناٹا تھا۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ یکایک سامنے کا دروازہ کھلا اور شہزادیوں کے لباس میں ملبوس ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ میں جھجک کے چاہتا تھا کہ کمرے سے باہر نکل جاؤں، اور اس خیال سے میں باہر کی طرف لپکا بھی۔ اس خاتون نے کہا پیارے نعیم۔ پھر کر جو غور سے دیکھتا ہوں تو میری پیاری قمر النساء بادشاہ زادی بنی کھڑی ہے۔ بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں؟ قمر النساء نے ہنس کے کہا نہیں، تم جاگتے ہو اور میں ہی تمہاری قمر النساء ہوں۔ اللہ اللہ، مجھے تم پہچانتے بھی نہیں؟ یہ کہہ کر میری طرف بڑھی اور گلے میں باہیں ڈال کے کہنے لگی خدا کا شکر ہے کہ ہماری مصیبتیں دور ہوئیں، میرے پاس بڑی ریاست ہے اور ہم اب عمر بھر یہیں رہیں گے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا تو تم نے حیدرآباد میں نوکری کیوں کی تھی؟ سب بتاتی ہوں، بے صبر کیوں ہوئے جاتے ہو؟ میرے والد مرحوم نہایت روشن خیال آدمی تھے، انہوں نے میری تعلیم نہایت اعلیٰ درجے کی تھی اور کہتے تھے کہ اولاد کو تعلیم دینا بس یہی والدین کا فرض ہے۔ سوائے میرے ان کے کوئی اولاد نہ تھی، اور خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ میرے 12ویں سال میں اللہ بخشے ابا کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ ساری جائیداد کی میں ہی اکیلی مالک ہوئی۔ میں نے اپنے سرپرست سے کہا کہ میں ڈاکٹری پڑھوں گی، چنانچہ میں لاہور بھیجی گئی۔ وہاں سے آئی تو بڑے بڑے گھرانوں سے میرے لیے پیغام آئے، مگر میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ جب تک کوئی مجھے صرف میرے لیے نہ بیاہے گا میں کسی سے شادی نہ کروں گی۔ اس لیے غریب بنی اور حیدرآباد گئی، اور صدقے اس کی کریمی کے کہ اللہ نے تم جیسا پیارا خاوند مجھے دیا، جس نے مجھے میری دولت کے لیے نہیں بیاہا بلکہ صرف میرے لیے۔ ساری دنیا مجھے برا کہتی تھی، میری طرف سے بدگمان تھی، پھر بھی تم نے مجھ سے شادی کی اور میں نے تمہارے ساتھ ساری مصیبتیں جھیلی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا تمہیں مجھ سے اصلی محبت ہے یا اکتا جاؤ گے۔ اپنی کوٹھی پر میں برابر حالت لکھتی رہتی تھی، اس وجہ سے خالو کو سب حال معلوم تھا۔ اس کے بعد ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ کہہ کے نعیم رکا اور پھر بھرائی ہوئی آواز سے کہنے لگا مشیتی ایزدی میں کس کو دخل ہے؟ 8 سال بعد اللہ نے قمر النساء بھی مجھ سے چھین لی۔ اب وہ جنت میں ہے اور میں یہاں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ ایک اس کی یادگار ہے اور وہی میری زندگی کا سہارا ہے، یعنی میری پیاری بیٹی نجم النساء، جو ہمارے پٹنے آنے کے 5 مہینے بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ اللہ اسے جیتا رکھے۔ میری طبابت بھی یہاں خوب چمکی اور اب میری ذاتی جائیداد بہت کچھ ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں قمر النساء کی جائیداد کسی کار خیر کے لیے وقف کر دوں۔ عزم یہ ہے کہ کل جائیداد عورتوں کی تعلیم کے واسطے وقف کر دوں۔ جب محمدن یونیورسٹی بنے تو ایک کالج خاص طور پر مسلمان خواتین کے لیے تیار کیا جائے۔ 1 لاکھ کی جائیداد ہے، میرے خیال میں کالج کے ابتدائی اخراجات کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے تو کہا ضرور واللہ ضرور، خدا تمہارے ارادے میں برکت دے، کل قوم احسان مند ہوگی، مگر شب بخیر نیت شب حرام۔ چلیے رات بہت آئی ہے،
لو 1 बज गया, अब चल के सोना चाहिए. ये कह के हम कोठी में दाखिल हुए. अब कोठी की एक एक चीज मुझे अजीब मालूम होती और मेरे दिल पर अजीब असर डालती थी. किसी का होर है आतिश किसी को कर रखे, 2 रोजा उम्र को इंसान ना रायगा काटे. दोस्तों साहिबो, अज़दवाज मोहब्बत महज एक अफसाना नहीं, ये उस सवाल का अदबी इजहार है कि क्या मोहब्बत जब जिंदगी के बंधन में दाखिल होती है तो वो पहले जैसी रहती भी है या नहीं. सज्जाद हैदर यलदरम ने इस कहानी में मोहब्बत को ख्वाब की तरह नहीं, एक तजुर्बे की तरह पेश किया है. एक ऐसा तजुर्बा जिसमें जज्बा भी है, वाबस्तगी भी और हालात की वो मदाखलत भी जो इंसान के फैसलों को नई मानवियत दे देती है. इस अफसाने से यही झलकता है कि एक मोहब्बत भरा रिश्ता शादी तक पहुंचने के बाद समाजी और इंतजामी ताकतों के दबाव से एक नए इम्तिहान में दाखिल हो जाता है. इस अफसाने की खूबी यही है कि यह मोहब्बत को महज जज्बाती सरशारी तक महदूद नहीं रखता, बल्कि उसे जिंदगी की हकीकतों के साथ रख कर देखता है. और यही बड़े अदब की पहचान है कि वो दिल की दुनिया को भी समझता है और दुनिया के जबर को भी. यलदरम के यहाँ रोमान में नज़ाकत है, मगर उस नज़ाकत के पीछे एक हकीकत पसंद निगाह भी मौजूद रहती है. उर्दू अफसाने में उनकी रोमानवी और साहिब तर्ज हैसियत पर भी तनकीदी मवाद यही इशारा देता है. अज़दवाजी मोहब्बत हमें यह भी सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, निबाह का नाम भी है. और शादी सिर्फ एक समाजी बंधन नहीं, बल्कि 2 इंसानों के जज्बात, इरादों और किस्मतों का वो संगम है जहां ख्वाब और हकीकत एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं और एक दूसरे को नई शक्ल भी दे सकते हैं. अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे. मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें. सलामत रहें.